السلام علیکم۔ وائس آف ذیشان تاجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، خانقاہی نظام کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ یہاں عاجزی کو بڑائی قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں ممبر، گدی یا کرسی صرف ایک کی ہوتی ہے، وہ بھی اگر ہو تو۔ ممبر جس کا ہے وہی امام اس پر بیٹھتا ہے۔ ممکن ہے سامنے اس سے کئی گنا زیادہ اہم، برتر اور قابل انسان موجود ہو۔ ناظرین، ہم جب مصلی یعنی جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو مقتدیوں میں ہمارے اساتذہ اور سرکردہ رہنما بھی عام نمازی کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تصویر جو بہت وائرل ہوئی، اس میں ختم نبوت کے مشن میں ایک بڑا نام اور جید عالم اگر زمین پر بیٹھا ہو تو اس کا مطلب چاپلوسی یا خوشامد نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ سارا نظام ہی زمین سے جڑا ہے، کیونکہ آسمان تک پہنچنے کے لیے آپ کو زمین سے جڑنا پڑتا ہے۔ جنت کا راستہ قبر سے گزرے بنا کہاں آ سکتا ہے؟ آپ کو خانقاہوں میں کرسی کی جگہ صف، دری، بوریا، ٹاٹ اور قالین ملے گا۔ یہ بوریا نشینوں کے دربار ہیں۔ یہاں لوگ اپنی زمین سے جڑے ہیں، یہی آسمان والے سے جڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ نظام ہمارے سوٹڈ بوٹڈ پروٹوکول سسٹم کے برعکس ہے۔ یہاں ایک تھال میں مل کر کھانا کھا لینا یا ایک جگ سے منہ لگا کر پانی پی لینا کبھی بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں ڈائننگ ٹیبل کا رواج نہیں ہوتا، دسترخوان اور زمین ہوتی ہے۔ یہاں کوئی بیٹھا ہو اور محفل کا آغاز ہو چکا ہو تو اٹھ کر ملا نہیں جاتا۔ یہاں فرشی سلام نہیں کیا جاتا۔ یہ نظام آپ کے سو کالڈ ماڈریٹ سسٹم سے مختلف ہے، اس لیے یہاں تنقید کرنے سے پہلے اسے جان لینا ضروری ہے۔ ممکن ہے آپ جاننے کے بعد تنقید کرتے رہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جان لینے کے بعد اپنے لگژری دفتر اور پروٹوکول سسٹم سے واپسی پر پینٹ کوٹ میں ہی یہاں زمین پر بیٹھنے لگ جائیں اور علمی مباحثوں کا حصہ بن جائیں، کیونکہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس نظام سے میرا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس کی حقیقت، اہمیت اور افادیت سے مکمل نہیں مگر تھوڑا بہت ضرور واقف ہوں۔ خانقاہی نظام کی جڑیں ہماری رگوں میں ہیں۔ ظلمت کدہ ہند میں اسلام کی روشنی اسی خانقاہی نظام کی مرہون منت ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تک ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ اسی خانقاہی نظام سے جڑے اور اسلام کی روشنیوں کو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلایا۔ ناظرین، اس خانقاہی نظام کو سمجھنا آسان نہیں ہے، مگر جو اس کو سمجھ گیا اسے معرفت کی دہلیز پر قدم رکھنے میں دیر نہیں لگتی۔